نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسی لیے امام مہدی کو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ غیبی امور بھی مہیا ہوں گے، جن کی وجہ سے آپ بسہولت اپنی خلافت کے آغاز میں تفصیلی خطبہ دیں گے اور اس کے بعد اس پرامن صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری جانب احادیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بیعت سے پہلے فضا ناخوشگوار ہوگی، خوف و ہراس کا عالم ہوگا اور پکڑ و دکڑ کے واقعات زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے شادی امام مہدی کے شانوں کا گوشت خوف کے مارے بھڑک رہا ہوگا اور کہیں گے جس کی طرف آپ لوگ مجھے بلاتے ہیں میں اس کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، مگر ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ زبردستی ان کے بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ساتھی جب امام مہدی کا منہج علیہ عمل واضح کریں گے تو سیکورٹی فورسز کو خطرہ لاحق ہوگا اور امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی تلاش شروع کریں گے۔ اس وجہ سے حدیث میں فرمایا، وہ امام مہدی کو کہیں گے ہمارا گناہ اور ہمارا خون کا وبال تمہارے گردن پر ہوگا۔ مذکورہ والا سخت حالات کے باوجود روایت سے امام مہدی کا ظہور اور لوگوں کا امام مہدی کے لیے کی بیعت کے لیے بھرپور تیاری کا واضح خاکہ معلوم ہوتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک روایت نقل کیا ہے، فرمایا مجھے مجاہد نے یہ بات بیان کی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا، امام مہدی اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک نفس زکیہ کو قتل نہ کیا جائے۔ جب انہیں قتل کیا جائے تو آسمان و زمین کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگ امام مہدی کے پاس آ کر ان کو بیعت کے لیے اس طرح تیاری کریں گے جیسے دلہن کی شب زفاف کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کے ظہور کی تلاش کرنے والے جماعت کو جب امام مہدی کی بیعت کی خبر پہنچ جائے گی تو جماعت دنیا بھر میں عسکری و افرادی قوت کی تیاری کر کے ظہور مہدی کے تحریک کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کریں گے اور بروقت مکہ مکرمہ پہنچ کر امور سلطنت کو ہاتھوں میں لے لیں گے تاکہ عوامی طاقت کو اپنے تائید میں استعمال کرے۔ اس طرح ہر میدان میں ابھرتی قوت کو کامیاب سے ایک عالمی انقلاب کی شکل میں پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ امام مہدی کے انصار اور ان کے خاص 313 اصحاب دیگر افراد کی تیاری میں قائدین کا کردار ادا کریں گے۔ تاہم اس سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ظہور مہدی کی تحریک کو کوئی خونریز جماعت ہوگی۔ کوئی روایت میں نہ تو مکہ اور نہ ہی مسجد حرام میں دوران بیعت کسی قسم کے قتل و قتال یا مارے کا وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ اس کے برعکس امام ابو عامر الدانی نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ امام مہدی کے بیعت ایک قطرہ خون بھی نہیں بہے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کے بیعت رکن یمانی و مقام ابراہیم کے درمیان اس طرح ہوگی کہ نہ تو کوئی خوابیدہ شخص کو نیند سے بیدار کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کا خون بہے گا۔ اس وجہ سے ظہور مہدی کی تحریک نہایت سفید روشن اور واضح ہوگی۔ غیبی امداد کی وجہ سے کفار کے دلوں میں رعب پڑے گا۔ ظہور مہدی کے لیے شائقین احباب کا تعاون